رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلم علمان، علم کی دو قسمیں ہیں. علم الادیان ایک دین شناسی ہے، وعلم الابدان ایک جسم شناسی ہے. دین شناسی دین کا علم، دوسرا جسم کا علم. ابدان بدن کی جمع بدنوں کا علم. دو قسم کے، اور انہیں پر اہمیت والے علوم یہ دو ہیں، دین کے ساتھ ساتھ صحت و سلامتی، جسمانی علم اور دین کا علم. اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلوم اربعۃ، ایک مقام فرمایا کہ علوم کی 4 قسمیں ہیں. علوم کی 4 قسمیں. الفقہ للادیان، علم فقہ دین کے لیے، احکام دین، اصول دین، یہ علم فقہ. والطب للابدان، اور علم طب جسموں کے لیے. والنجوم والنحو للسان، علم نحو زبان کے لیے، بیان کے لیے ہے. اور والنجوم لمعرفت الازمان، اور علم نجوم ہے زمانہ شناسی کے لیے، وقت شناسی کے لیے. یہ 4 علوم ہیں، یعنی مہم علوم میں سے ہیں. یعنی اس دور میں جو تھا تو اس دور میں کم ہے، اس میں نجوم کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ابھی تو بہت بڑھ چکے ہیں نا، علم کی بہت کئی شاخیں نکل چکی ہیں نا، اس لیے. اس زمانے میں صرف 4 نہیں تھے، یہ جو آپ کو اہمیت والے علوم بتا رہے ہیں. اس وقت علم کم نہیں تھے، سب کچھ اہل بیت کے پاس تھے، وہی تمام کے تمام ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ 4 مہم ہیں. تو علم فقہ تو معلوم ہے، دین کے شرعی مسائل اور احکام اور قوانین شرعیہ کا علم یہ. اور طب بھی آپ کو معلوم ہے کہ علاج معالجے کے لیے جسم کے مطابق. اور نحو، علم نحو ہے، علم نحو بیان کے لیے کہ آپ درست گفتگو کر سکیں، ہر زبان میں ہے. ہر زبان میں علم صرف بھی ہے اور علم نحو بھی ہے. گرامر ہے، دونوں میرے خیال میں گرامر کی قسمیں ہیں. ایک کلمہ سازی کے لیے ہے علم صرف، اور علم نحو جملہ سازی کے لیے ہے. اتنا. تو 4 علوم مہم ہیں. حضرت آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا العلم ثلاثۃ، اس لیے عرض کروں شاید آپ لوگ ڈاکٹری علم میں آ جائیں، اور بہت بڑی خدمت معاشرے کی اس فیلڈ میں آ کر آپ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ قصاب نہ بنیں. وہ جو میڈیکل پڑھنے کے بعد وہ MBBS کرنے جاتے ہیں، یعنی وہ تلوار تیز کرنے جاتے ہیں کہ میں نے واپس آنا ہے. تو سبزی مولی کی طرح لوگوں سے. اس بیچارے کو بخار ہے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، 20 ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں. اس لیبارٹری میں وہ ٹیسٹ کرو، 10,000 اس کو دے، 10,000 اس کو دے، 5,000 اس کو دے، 4,000 اس کو دے. تمام لیبارٹریوں کی ذمہ داری اس ڈاکٹر نے لیا ہوا ہے، خواہ مخواہ دیتے. اور 20 کمپنیوں کی دوائیاں دینا ہے. دوائی اس کی 1 یا 2 ہے، لیکن باقی جو ہے طاقت کے لیے بھی دے دو، یہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو، تاکہ وہ کھاؤ. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے قصاب. اگر خدمت کرنا چاہے سنڈے کلینک کھولیں مؤمنین کے لیے، غریبوں کے لیے. آپ اس دن بیٹھیں خدمت کریں، امیر غریب جو بھی آ جائیں، آپ نے چیک اپ کرنا، نسخہ دینا ہے، کیونکہ آپ نے پیسہ نہیں دینا ہے، نسخہ لکھ کے دے دیں. اور بہترین انداز میں یا یقین جانیں یہاں پہ جو ہیں ضرور، یہاں پہ جو فلاحی ادارہ ولی خان لوگوں کی طرف سے نیشنل پارٹی، پاکستان نیشنل پارٹی، وہ جو ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے، ابھی میں تو 20-25 سال سے تقریباً جانتا ہوں ان کو. وہی کلینک ہے، جب میں بالکل چھوٹا تھا کوئٹہ میں، اس وقت یہ کلینک کھلا بھی تھا. سب کی خدمت ہے اور آبادی شیعوں کی ہے. بیٹھے ہیں وہ ڈاکٹر، اور بہت اچھے ڈاکٹر ہیں. اس عنوان سے میں کہہ رہا ہوں کہ خدمت کے عنوان سے آتے ہیں، اگر شیعہ نہیں ہے. یعنی اس دن دیکھا ان کی کہ انہوں نے ناک صاف کرنا تھا، وہ کلینک سے اٹھے، باہر گئے، ٹیشو نکالا، باہر ناک صاف کر کے ٹیشو صاف پھینک کے واپس آئے اپنے کلینک میں. یعنی حتیٰ نہیں تو ڈاکٹر وہیں بھی کر سکتے، ہمارے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہیں پہ سگریٹ پیتے ہیں، وہیں پہ سب کچھ.
تو یہ خدمت کے لیے میں کہہ رہا ہوں، خدمت کے لیے بہت وہ سیکنڈ ٹائم پہ انہوں نے آنا ہے، سیکنڈ ٹائم پہ آپ 20 آتے ہیں، 40 آتے ہیں، 50 آتے ہیں، سب کو نسخے لکھ کے دے دینا ہے، اور واقعا شفا بھی ہے، ٹھیک ہو جائے، مختصر دوائیوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہاں لیکن جن کو یہاں پہ نام چاہیے وہ بے نظیر ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں کہ نام بہت بڑا ہے، لیکن وہاں ڈاکٹر نہیں ہے، آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو اس فیلڈ میں آ کر آپ بہت خدمت کر سکتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کسی نے ایک شخص کی جان بچا لی گویا اس نے انسانیت کو، پورے انسانوں کو اس نے بچا لیا، بہت بڑی خدمت ہے، تو کر سکتے ہیں۔ انہیں آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آئندہ اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر بنے، قصاب نہ بنے، کہ کم از کم آپ ہفتہ بھر اپنے لیے کماتے ہیں، ایک دن آپ دوسروں کے لیے وقف کریں، مریضوں کے گھر جایا کریں، اس میں چمی گویاں نہ کریں کہ بیمار کو ادھر اٹھا کے لے آؤ، خود چلے جاؤ، جس طرح یہ ڈاکٹر آتا ہے گھروں میں، ہمسایوں کے گھروں میں آ جاتے ہیں، وہیں پہ چیک اپ کر کے چلا جاتا ہے۔ بہت ایک موقع ہے، بندہ خدمت کر سکتا ہے۔ حضرت آقا امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ علم ثلاثہ، علم کی 3 قسمیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2، پھر فرمایا 4، ابھی امام علیہ فرمایا 3 میں بھی یہی الفقہ للادیان والطب للابدان والنحو للسان۔ آقا امیر المومنین نے نجوم کو کہا کہ یہ تھوڑی دیر رہنے دیں، ان سے بھی یہ 3 بہت مہم ہے، زبان بہترین انداز میں آپ گفتگو کر سکیں، ایک اور جو ہے صحت کے موضوع پہ آپ جانیں، علم طب اور علم فقہ۔ علم فقہ سب میں پہلے نمبر پر ہے، اس کو یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ لوگ دین کو چھوڑ کر ڈاکٹر بننے نہ جائیں، ڈاکٹر بنے ساتھ ساتھ اپنے دینی احکام سے آپ کو آشنائی ہونی چاہیے، نمازیں پڑھیں، ڈاکٹر بنے۔ کیا حرج ہے؟ 5ویں امام نے، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من وصیتہ لجابر الجعفی، یہ آپ نے جابر جعفی سے وصیت کی ہے، سفارش کی ہے، یعنی آپ نے نصیحت کی ہے اسے، سفارش۔ وَعْلَمْ، اے جابر جان لو، انہ لا علم کطلب السلام، سلامتی طلب کرنے سے بہتر کوئی علم نہیں ہے۔ ایسے علوم کی تلاش میں جانا جس سے انسان کو اور انسانیت کو سلامتی ملے، جسموں کو، وہ بہترین علوم ہے۔ وَلَا سَلَامَةَ كَسَلَامَةِ الْقَلْبِ، لیکن سلامتی بہتر ہے، لیکن سب سے سلامتی میں بھی سب سے زیادہ سلامتی جو افضل ہے وہ دل کی سلامتی ہے۔ کوشش کریں دل کو سالم رکھیں، ایمان کے حوالے سے بھی، صحت کے حوالے سے بھی۔ ایمان تو آپ کا کامل ہے، لیکن مجھے ابھی بھی افسوس ہوتا ہے کہ بہت بڑے لوگ پیش نماز بھی ہیں، امام جمعہ بھی ہیں، مثال مخطب بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، ہر جگہ چلے جاتے ہیں، لیکن ہاتھ میں سگریٹ پی رہے ہیں۔ او بابا، آپ سگریٹ کے ساتھ آپ کے منہ سے آپ کی وہ سگریٹ کی وہ بدبو آ رہی ہوتی ہے، آپ جا کے لوگوں کو صحت کے موضوع پہ اگر خبر حدیثیں پڑھنی ہو، کیسے آپ بیان کریں؟ آپ لوگوں سگریٹ کے بارے میں اگر آپ سے کہا جائے کہ گفتگو کریں، آپ کیا گفتگو کریں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ کم از کم جب آپ عالم ہیں، خطیب ہے، بس ختم، اب آپ نے غلط کام انجام نہیں دینا ہے۔ سگریٹ پینا غلط ہے، اس کام کو انجام نہ دیں، للہ فی سبیل اللہ قربتاً الی اللہ چھوڑ دیں۔ اپنے دل کو اس حوالے سے سلامت رکھ، دل کے لیے بہترین خطرہ سگریٹ ہے، زیادہ خطرہ ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ آج کے لیے آخری حدیث عرض کروں گا، آج پھر آپ سوئیں گے نہیں۔ آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لا یستغنی اہل کل بلد عن ثلاثہ، یہ اس کو ضرور آپ کے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے، اس کو ذہنوں میں رکھیں، بے شک عمل نہ کریں، آپ آزاد ہیں، سنیں تاکہ آپ کے اوپر حجت تمام ہو جائے، بے شک عمل نہ کریں، سنیں ضرور۔ آقا امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رئیس مذہب، مجدد مذہب تشیع، مجدد احادیث اہل بیت، مجدد علوم اہل بیت، آپ انہیں کہیں، انہوں نے تمام احادیث کو زندہ کیا۔ چھٹے امام اور 5ویں امام نے فرمایا کہ کوئی بھی شہر
تین قسم کے لوگوں سے بے نیاز نہیں رہ سکتا کوئی بھی شہر. لا یستغنی اہل کل بلد، کسی بھی شہر کے لوگ تین قسم کے لوگوں سے بے نیاز نہیں رہ سکتے. عن ثلاثہ یفرغ الیہم من امر دنیاہم و آخرتہم، کہ ان تین گروہوں کی طرف، تین قسم لوگوں کی طرف دنیاوی امور میں بھی انہوں نے جو ہے ان کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اخروی امور میں بھی انہی کی طرف رجوع کرنا ہے. یہ تین قسم کے لوگ معاشرے میں ہر شہر کے لوگوں کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ رجوع کریں. دنیاوی امور میں بھی ان میں سے ایک، اخروی امور میں بھی ان میں سے کسی ایک کی طرف رجوع کرنی ہے. لہذا یہ تین افراد ہوتے ہیں، بے نیاز نہیں ہے. فَإِنْ عَدِمُوا، اگر یہ تین قسم کے افراد نہ ہوں کسی شہر میں، کسی معاشرے میں، فرمایا کہ فَذَلِكَ كَانُوا حَمَجًا، اگر یہ تین قسم کے افراد نہ ہوں تو وہ لوگ بدبخت ہیں، شوربخت ہیں، یہ لوگ پھر بے وقوف ہیں. ہمجا، یہ تین قسم کے افراد جن کا وجود ہر معاشرے میں، ہر شہر میں ضروری ہے. کون کون سے افراد ہیں؟ فرمایا فقیہ عالم ورع، ایک دین شناس انسان، ایک گروہ دین شناس افراد جو پرہیزگار ہوں اور عالم. دین شناس ہے، عالم ہے، دانا اور پرہیزگار بھی ہیں، قصاب نہیں ہیں. تو بعض علماء قصاب ہیں کہ مختلف قسم کے ابھی بھی معاشرے. اس سن 2000 ختم ہو رہا ہے، سن 2016 میں بھی لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ دیکھیں آقا صاحب ہمارا جو ہے کام ہوتا ہے بگڑتا ہے، کام ہوتا ہے بگڑتا ہے، رشتہ آتا ہے جاتا ہے، رشتہ آتا ہے تو ہوتا نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ستارے کو کسی نے گڑبڑ تو نہیں کیا. اب وہ آ کے ایک مولوی صاحب کے پاس جو 10 دن مدرسے میں رہے ہیں آ کے پوچھتے ہیں کہ ہمارے اسٹار دیکھیں. اب یہ مولانا صاحب نہیں کہتا کہ بابا عملاً جھوٹ نہ بولیں، آپ کو اسٹار کا نہیں معلوم، پھر آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں کسی کا اسٹار دیکھ کے. اب وہ حساب کتاب ضرب تقسیم لگا کے آپ کا نام کیا ہے تو آپ کی والدہ کا نام کیا ہے تو آپ کا ذائچہ کیا ہے، تاریخ پیدائش کیا ہے، وہ سارے حساب کر کے کوئی ابجدی حساب نکال کے کہتے ہیں آپ کا ستارہ فلان ستارہ ہے کہ گردش میں ہے کہ آپ کے ہمسائے آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، وہ حسد رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بول کے. اب وہ جناب اب اس کے لیے ایک تعویذ یہ لکھنا ہے، دوسرا تعویذ اس طرح لینا، ایک پینے کے لیے، ایک جلانے کے لیے، ایک اپنے ساتھ رکھنے کے لیے. کتنے ہوتے ہیں سر؟ بس 5000 دے دیں گزارا ہو جائے گا. اب وہ 3 ٹکڑے تعویذ کے لکھے، ایک کو گلے میں ڈالو، ایک کو وہ بیچارہ اس کو لپیٹ کے ایک کو جلا دیتے ہیں، دوسرے کو گلے میں لگا لیتے ہیں، ایک کو 2 کے پی لیتے ہیں. اس دور میں بھی یہ عملاً جھوٹ، چونکہ دیکھنے والے کو خود نہیں معلوم کہ ہر بندے کا ایک ستارہ ہوتا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ ہر بندے کا ستارہ، یعنی جتنے آبادی بڑھتی ہے ابھی تو آسمان میں جگہ نہیں ہونی چاہیے. اگر سب کا ایک ستارہ ہوتا ہے تو اپنا ستارہ ڈھونڈو بھائی کدھر ہے. اب اس کو یہاں سے کوئی بندہ جا کے اس کو کیسے گڑبڑ کرے. لوگوں کا تصور ہے یعنی خدا پہ عقیدہ کم ہے، اسٹار پہ زیادہ ہے. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. حضرت اقبال نے اسی کا رویا تھا. اقبال اسی کا رویا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، جو بھی خدا کے مقابلے میں ہم عقیدہ رہے بت ہے، چاہے وہ اسٹار ہے، جو خدا سے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ میری. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا. تو لہذا جو ہے یہ لوگ پھر بے وقوف ہیں. اگر عالم فقیہ اور پرہیزگار نہ ہو تو قصاب ہوتے ہیں. لہذا ہر معاشرے میں ایک عالم، دین شناس عالم ہونا چاہیے کہ جو پرہیزگار ہو، انہیں گناہ کار نہ ہو، وہ لوگوں کو ڈبل سائیڈ سے قتل کرنے والے نہ ہوں، آگے سے بھی پیچھے سے بھی. اور اس مد میں اب قصے خیر بہت زیادہ ہیں. اب انہی کو عالم سمجھتے ہیں. اب ظلم اور ستم بالا یا ستم یہ کہ اب بھی جو بھی اچھا عالم بھی پڑھ کے آ جائے وہ یہی سمجھتا ہے کہ بھی اسٹار دیکھے گا.
اگر نہ دیکھا تو آپ کیسے عالم ہیں؟ اب استخارہ چلو مجبوراً ایک شرعی تھوڑا سا راستہ ہے بھئی، آپ کو اسٹار دیکھنے کے لیے، تالے نامہ دیکھنے کے لیے، زائچہ دیکھنے کے لیے، بیمار نامہ دیکھنے کے لیے، ہاتھ دیکھنے کے لیے، ان ستارے دیکھنے کے لیے اصلا شریعت میں راستہ نہیں ہے آپ کے لیے. کیسے آپ دیکھ لیتے ہیں؟ سر جی ہمارا ہاتھ دیکھیں، اس طرح دیکھ لیتے ہیں، اس طرح اس طرح کرتے ہیں. اب لوگوں نے بھی بیوقوف بنا کتابیں لکھی ہیں ہاتھ دیکھنے کے لیے، اس طرح نقشے بنا کے دیکھو آپ کا ہاتھ کدھر. ظاہر ہے ان کا ٹائم پاس نہیں. تو ایک عالم پرہیزگار اور دین شناس عالم، نہ برائے نام عالم، ایک ہر معاشرے کی ضرورت ہے. ایک نہ کئی، ایک گروہ علماء کا جو پرہیزگار ہو، ہر معاشرے کی ضرورت ہے. وَأَمِيرٍ خَبِيرٍ مُطَاعٍ، وَأَمِيرٍ خَيِّرٍ مُطَاعٍ، ایک ایسا امیر ہونا جو خیر و نیکوکار ہو اور حاکم ہو. ایسا حاکم ہونا چاہیے کہ جو نیکوکار ہو، گناہ کار نہ ہو، ظالم نہ ہو، خود دہشت گرد نہ ہو، دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والا نہ ہو. ایسا امیر ہو جو لوگوں کے خیر خواہ ہو، تو تاکہ حکومت اچھی طرح سے چلے، سسٹم اچھی طرح سے چلے. وَطَبِيبٍ بَصِيرٍ ثِقَةٍ، اور ایک گروہ ڈاکٹروں کا ہے، طبیبوں کا ہے کہ جو بابصیرت ہوں. MBBS نہ MBBF. تو اکثر ڈاکٹر MBBF ہیں، جن کا میٹرک پاس نہیں ہوا بن گئے ہیں ڈاکٹر، تو MBBF ہیں، صحیح، اور MBBS کم ہے. یعنی وہ جو واقعاً ڈاکٹر ہو اور چونکہ واقعاً تو طبیب بصیر اور ثقہ مورد اطمینان بھی ہو کہ یہ دھوکہ نہیں دے گا. بہت سارے کو تو موقع مل جاتا ہے، دوائی دے کے بیچارے کو فارغ کر دیتے ہیں. تو یہ 3 قسم کے آتا ہے. لہذا ہر معاشرے کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک دین شناس عالم پرہیزگار ہے اور حاکم نیکوکار اور طبیب بابصیرت و مورد اطمینان. یہ 3 قسم کے افراد ہر شہر کی اور ہر معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے. پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.